اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حروف تہجی الحمدللہ مکمل ہو گئے، تو آج ہم نے حرکات کی ترتیب ہے نا اس کو سمجھنا ہے۔ تو حرکات جو ہے نا وہ تین ہیں: زبر، زیر، پیش۔ زبر جو ہے نا وہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، زبر کا معنی ہی اوپر ہے، اور زیر کا معنی جو ہے نیچے ہے، اور پیش کا معنی جو ہے نا آگے۔ پیش کو جو ہے نا پیش نام کیوں رکھا گیا ہے کہ اس میں پیش کی ادائیگی میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو پیش کو پڑھتے وقت ہونٹ آگے کی طرف ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام پیش رکھا گیا ہے۔ تو حرکات جو ہے نا وہ تین ہیں: زبر، زیر، پیش۔ اب حرکات کی ادائیگی میں جو ہے نا احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ احتیاط کیا ہے کہ حرکات کو کھینچ کر جو ہے نا نہیں پڑھنا، آواز جو ہے نا اس کو دراز نہیں کرنا، اور نمبر 2 جھٹکا نہیں دینا، اور اس طرح نمبر 3 مجہول نہیں پڑھنا۔ اب ہم نے جو ہے نا پڑھنا ہے سب سے پہلے حمزہ۔ حمزہ کے اوپر جو ہے نا زبر ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو تو ہم نے الف پڑھا تھا، تو یہاں جو ہے نا ابھی آپ جو ہے نا وہ حمزہ بتا رہے ہیں، اور حمزہ کی شکل جو ہے نا ہم نے عین کی طرح جو ہے نا پڑھی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حمزہ کی جو ہے نا مستقل کوئی شکل نہیں۔ کبھی حمزہ جو ہے نا وہ واو کی شکل میں آئے گا، واو کے اوپر ہوگا، کبھی الف کی شکل میں آئے گا، اور کبھی جو ہے نا وہ یا کی شکل میں آئے گا۔ حمزہ کی یعنی مستقل کوئی شکل نہیں، صرف اس کی جو ہے نا آواز ہے۔ حمزہ زبر ا ای او، یہ جو ہے نا اس کی آواز ہے، خواہ وہ عین کی طرح لکھا جائے یا الف کی شکل میں لکھا جائے۔ تو اب ہم نے پہچان لیا کہ الف اور حمزہ میں جو ہے نا کیا فرق ہے، یعنی حمزہ کی مستقل کوئی شکل نہیں، اور الف کون سا ہوتا ہے؟ الف جو ہے نا بالکل خالی جو ہے نا الف ہوگا، نہ اوپر کچھ نہ نیچے کچھ، نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ جزم، کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی خالی ہوگا بالکل، تو اس کو کہتے ہیں الف۔ اور جب اسی الف کے اوپر جو ہے نا زبر، زیر، پیش، جزم جو ہے نا آ جائے تو اس کا نام جو ہے نا حمزہ ہوتا ہے۔ اور الف انشاءاللہ آگے جو ہے نا وہ پھر جو مزید آگے الفاظ جو ہے نا ادائیگی اور مکمل جملے جو ہے نا جب اس کی تختی آئے گی تو انشاءاللہ اس کے متعلق جو ہے نا سمجھ آ جائے گی۔ فی الحال جو ہے نا آپ نے بس اتنا سمجھنا ہے کہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے۔ الف جو ہے نا خالی ہوتا ہے، اور اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں حرکات کی طرف۔ جس طرح میں نے بتایا کہ حرکات جو ہے نا وہ تین ہیں: زبر، زیر، پیش، اور تین باتوں کا احتیاط بھی بتا دیا میں نے کہ حرکات میں تین باتوں کا احتیاط کرنا ہے: جھٹکا نہیں دینا، مجہول نہیں پڑھنا، اور اس طرح لمبا نہیں کرنا۔ تو ہم نے پڑھنا ہے حمزہ زبر، پہلے جو ہے نا ہم نے ان کو ملانا ہے، جوڑ کرنا ہے۔ جوڑ کا مطلب ہے کہ دونوں کو ملانا ہے۔ ہم پہلے حمزہ کا نام لیں گے، پھر زبر کا، تو یہ ہو گیا جوڑ، حمزہ زبر۔ تو اس سے آواز پیدا ہو گئی حمزہ زبر
یہ جو آواز اس سے پیدا ہو گئی اس کو کہتے ہیں رواں۔ ہم نے کیا جوڑا؟ حمزہ کو جوڑا اور زبر کو جوڑ دیا۔ جب دونوں کو جوڑا تو اس سے ایک آواز پیدا ہو گئی، اسی کو کہتے ہیں رواں۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک جوڑ ہے اور دوسرا رواں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا سمجھنی جو ہے نا وہ ضروری ہیں۔ جوڑ اور رواں، تو جوڑ جو ہے نا مطلب ہے کہ دونوں چیزوں کو آپس میں ملانا۔ تو یہاں ہم نے کیا ملایا؟ حمزہ کو ملایا اور زبر کو ملایا، حمزہ زبر، تو اس سے جو آواز پیدا ہو گئی وہ رواں ہے۔ تو اس سے کیا آواز پیدا ہو گئی؟ آ، حمزہ زبر آ۔ اور اگر نیچے زیر ہے تو حمزہ زیر ای۔ آواز یعنی مجہول نہ ہو، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ کھینچنا بھی نہیں، حمزہ زبر آ بھی نہیں پڑھنا، یعنی آواز کو نہیں کھینچنا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، یعنی اے نہ ہو۔ اور اسی طرح حمزہ پیش او، پیش میں جو ہے نا ہونٹ گول ہوں گے، او، تو ہونٹ اس طرح یعنی گول ہوں گے کہ ایک غنجہ سا بن جائے۔ اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے جو ہے نا پیش کو ادا کرنا ہے۔ تو مجہول آواز کیا ہے؟ جس طرح ہم اپنی زبان میں پڑھتے ہیں نا، اے، بے، تے، یہ جو ہے نا مجہول آوازیں ہیں۔ تو عربی زبان میں مجہول آواز نہیں ہے، معروف ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ معروف آواز میں جو ہے نا زبر زیر پیش کو پڑھنا ہے۔ تو زیادہ تر جو ہے نا وہ کیا ہے مثلا کہ زیر میں اور پیش میں جو ہے نا آواز مجہول ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ زیر میں جو ہے نا آواز مجہول نہ ہو جائے۔ اچھا، اب آپ کو جو ہے نا مزید آگے میں سمجھاتا ہوں ذرا مجہول آواز جو ہے نا وہ کس طرح ہے کہ اب ہم اگر حمزہ کو یا کے ساتھ ملاتے ہیں، حمزہ یا زیر ای ہوتا ہے، تو یہ زیر آدھی یا کی آواز ہے۔ حمزہ یا زیر ای ہے تو اس کو ہم آدھا کریں گے، حمزہ زیر ای بن جائے، ای، ای کو ہم آدھا کریں گے تو ای۔ تو دوسری طرف جو ہے نا جو مجہول آواز ہے وہ اے ہے، جو کہ غلط ہے۔ حمزہ زیر اے نہیں پڑھنا کیونکہ وہ مجہول آواز ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے، حمزہ زیر ای۔ اور اسی طرح یعنی با یا زیر بی ہے تو اس کی آواز یعنی اس کو ہم نے آدھا کرنا ہے، بی۔ بے جو ہے نا مجہول آواز ہے، با زیر بے پڑھتے ہیں نا، یہ مجہول آواز ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ با زیر بی، بی کی آواز کو آدھا کریں، بی، یعنی آدھی یا کی آواز ہے زیر۔ اور زبر آدھے الف کی آواز ہے اور زیر جو ہے نا آدھی یا کی آواز ہے۔ اسی طرح واؤ کو ہم نے جو ہے نا پیش کو جو ہے نا ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے حمزہ پیش او، حمزہ واؤ پیش او، حمزہ واؤ پیش او تھوڑا کھینچنا ہے، تو اس آواز کو آدھا کریں، او، او اور او، یعنی حمزہ واؤ پیش او جو ساتھ واؤ جو ہے نا مل جاتا ہے، تو یہ آدھے واؤ کی آواز ہم نکالیں گے پیش کی، او، صرف یعنی ہونٹ گول ہوں گے، او، کھینچنا نہیں۔ یعنی تینوں باتیں جو ہے نا اس سے جو ہے نا بچنا ہے۔ زبر زیر پیش کی ادائیگی میں تینوں باتوں سے بچنا چاہیے۔ کس باتوں سے؟ نمبر ایک کیا ہے؟ لمبا جو ہے نا نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے۔ اور نمبر دو جو ہے نا وہ جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا ہے۔ اور نمبر تین کیا ہے؟ مجہول سے جو ہے نا بچنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ ان تینوں باتوں سے جو ہے نا بچنا ہے۔
اکثر لوگ جو ہے نا حرکات کو کھینچ کر پڑھتے ہیں تو معنی جو ہے نا الفاظ کا کچھ اور بن جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے انہیں. تو ہر جگہ جو ہے نا ایک ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے کھینچنے کی وجہ سے، اور بعض جگہ کھینچنا ہوتا ہے ادھر نہ کھینچنے کی وجہ سے جو ہے نا ایک حرف کم ہو جاتا ہے. یہ دونوں غلطیاں جو ہے نا عام طور پہ لوگوں کی موجود ہیں جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور نیت تو ثواب کی ہوتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. یا تو ایک حرف کا اضافہ کر لیتے ہیں یا ایک حرف جو ہے نا وہ کم کر لیتے ہیں. کب؟ جب وہ حرکات کی ادائیگی کرتے ہیں. حرکات یعنی زبر اور زیر اور پیش، ان کی ادائیگی میں. ان کو حرکات کیوں کہتے ہیں؟ حرکت جو ہے نا وہ اردو زبان میں جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا وہ حرکت کر رہی ہے اور ایک ہے غیر متحرک. تو چونکہ ان کے ذریعے حروف کو حرکت ملتی ہے، ان کے ذریعے جو ہے نا حرف پڑھا جاتا ہے، لفظ جو ہے نا پڑھا جا سکتا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا آگے حروف کو چلانا ہوتا ہے، اس لیے ان کو حرکات کہتے ہیں. ان کے ذریعے حروف یعنی ان کی آواز بنتی ہے، ان کو چلانا ہوتا ہے. جس طرح اب ریڈی ہے تو وہ غیر متحرک ہے، ساکن ہے، غیر متحرک ہے، تو اس کو کوئی دھکا دے رہا ہے تو وہ آدمی جو دھکا دے رہا ہے وہ متحرک ہے. اور ریڈی جو ہے نا وہ تو غیر متحرک ہے، خود بخود جو ہے نا ریڈی تو نہیں چل سکتی. تو یہ ان کو حرکات اس لیے کہتے ہیں. تو حرکات کے متعلق یہ جو ہے نا آج الحمدللہ ضروری باتیں جو تھیں وہ تقریباً ہو چکی ہیں. تو بس جو 3 باتوں کا احتیاط ہے یہ ہے، اور باقی جو ہے نا ان کو حرکات کیوں کہتے ہیں یہ بھی جو ہے نا معلوم ہو گیا. تو باقی انشاءاللہ جو ہے نا اگلی ویڈیو میں جو ہے. والسلام.